نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر نہایت عاجزی اور انکساری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت کے واعظ سے ایک حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا جامعہ بنوریہ کراچی میں اس وقت پاکستان کے مایہ ناز مدارس میں سے ایک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، گزارش کروں کہ ان کی تصنیف تفسیر معارف القرآن ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس کی نظیر برِ صغیر میں اردو جاننے والے جو لوگ ہیں نہیں ملتی، کیونکہ ایسی جامع اور مختصر طور پہ انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے کہ جیسے گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ اللہ پاک کی خاص مدد و نصرت سے انہوں نے تفسیر مکمل کی، اور آج تک بھی نہ صرف علماء بلکہ طالب علم اور دینی ذوق رکھنے والے لوگ اور عام سادہ فہم لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور کورس کی کتابوں میں بھی ماسٹر لیول تک، پی ایچ ڈی لیول تک جو ہے تفسیر، وہ جو منتظمین ہیں انہوں نے یہی شامل کی ہوئی ہے کہ جدید دور کے جو طالب علم ہیں وہ بھی بڑے سلیس طریقے سے دین کو سیکھ سکیں۔ تو ان کے والد گرامی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دیوبند کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس ہی تھے، ان کے وہ آنکھیں کھولیں تو ان سے ارشاد فرمایا کہ محمد شفیع، بھول تو سب ہی جاتے ہیں لیکن آپ ذرا ہمیں بھولنے میں تاخیر کیجئے گا، دیر سے بھلائیے گا ہم کو، اور آپ ملا لوگ ہیں، قرآن پاک پڑھ کے تو ہمیں احصال ثواب کرتے ہی رہیں گے، لیکن مالی عبادات کے ساتھ بھی ہمارے لیے احصال ثواب کیجئے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، تو ہم ہر نماز میں 2 رکعت والی نماز میں 1 دفعہ اور 4 رکعت والی اور 3 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں کہ تمام مالی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں خالص اللہ پاک کے لیے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہوا کہ مالی عبادت کا بھی ایک الگ سے درجہ ہے، بدنی عبادت تو خالص اللہ پاک کے لیے، اور اللہ پاک اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ پاک اور ڈائریکٹ بندے کی وہ آپس کی ایک جو ہے وہ بات ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری بدنی عبادات ہیں، لیکن جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ اس کی ایک ایسی نیکی ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، احکام پروردگار کا ہے لیکن عبادت وہ مالی ہے۔ اسی طرح سے جو بزرگ تھے، اکابرین تھے، انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے وہ مسلم امہ کو سکھائی ہے، اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ہمارے علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑہا رحمتیں فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں بالا خانے عطا فرمائے ان کو۔ تو دیکھیں کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس بات کو 40 سال ہو چکے تھے، اور انہوں نے جب یہ بیان کی تو انہوں نے مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بیان کی کہ جیسے ابھی انہوں نے بات کی ہو۔ کہنے کا مقصد ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ بالکل ماضی نزدیک میں ہوئی ہو وہ اس کو یاد رکھتا ہے اور ماضی بعید کو بھولتا جاتا ہے، لیکن مولانا صاحب کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابا جی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی، اور میرے لیے ابھی بالکل یہ بات ایسی ہے جیسے کل کی بات ہو، یعنی وہ بھولے نہیں، اور وہ جو ہیں اپنے والد صاحب کے لیے احصال ثواب اس طرح سے بھی یقیناً کرتے رہے ہوں گے لا محالہ، جس طرح سے انہوں نے
مالی عبادت کے لیے تاکید فرمائی۔ اور پھر مولا یوسف صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تم اپنے لیے تو کپڑے بناتے ہو، مرحوم والدین کے لیے بھی کپڑے بنایا کرو۔ تو اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ والدین کے لیے جو کپڑے ہیں وہ والدین ہی پہنیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو، نادار کو، ضرورت مند کو کپڑے پہنا کر اس کا بھی جو ہے ایصال ثواب والدین کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کو کھانا کھلا کر کسی کی جو ہے حاجت روائی، اللہ تعالیٰ کی ذات حاجت روا ہے، لیکن اگر آپ وسیلہ بن رہے ہیں اس کے اندر کہ کسی کی حاجت دور کرنے میں اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، تو اس کا بھی ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں۔ مالی طور پہ کسی کی معاونت کر کے بزرگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مالی عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ، اور اپنے والدین کو، فوت شدگان کو جو ہے اس کا ایصال ثواب ہمیں پہنچانا چاہیے۔ تو نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے میزبان چودھری محمد اکرام ظفر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا ضرور فرمائیے گا۔ اور تمام فوت شدگان جو چاہے آپ کے عزیز ہیں، میرے ہیں، یا کوئی بھی مسلمان ہیں، جب سے قائم ہوئی ہے دنیا تو وہ اللہ پاک کے دربار میں پہنچے ہیں، ان سب کے لیے بھی جو ہے آپ مغفرت کی دعا فرمایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔